نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، میرا نام سید عمر دراز شاہ المشہدی ہے۔ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کا میں شیخ ہوں اور میرے ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں۔ میرا تعلق بٹگرام ہزارہ سے ہے، پٹھانوں کا علاقہ ہے، اور میں نے دارالعلوم جدیہ میں 1968 کے اندر دورہ حدیث کیا اور سند فراغت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے فارسی، ادیب فارسی، عالم فارسی اور اس کے کورس بھی کیے ہیں۔ فارسی کے اندر مجھے بہت زیادہ مہارت ہے، اور درس نظامی علماء کورس یہ میں تقریباً 73 سے لے کر آج تک علماء کو پڑھاتا ہوں۔ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، اور میں مشہدی سادات میں سے ہوں، کاظمی، اور کراچی کے اندر گلشن معمار کے ساتھ عبداللہ گبول گوٹھ میں میری خانقاہ ہے مشہدیہ، اور مسجد ہے مسجد عثمانیہ۔ اس میں ہمارا ذکر و فکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ ہر اتوار کو محفل ہوتی ہے، اور جمعہ میں پڑھاتا ہوں، جمعے کے دن اور اتوار کے دن۔ اور جو بھی بڑی راتیں آتی ہیں، شب برات ہے یا 11ویں شریف ہے یا میلاد شریف ہے، اس میں ہماری مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہر سے بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہماری محفل صوفیانہ محفل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نعتیں ہوتی ہیں اور منقبتیں ہوتی ہیں۔ میں شاعر بھی ہوں، نعتیں لکھتا ہوں، میرا ایک دیوان بھی ہے، دیوان مشہدی، اور میں نے عربی، فارسی اور اردو کے اندر بے شمار نعتیں لکھی ہیں جو دیوان مشہدی کے اندر موجود ہیں، اور علماء اس کو پڑھتے ہیں۔ مثنوی شریف میں بیان کرتے ہیں کہ دید مجنوں راک سے صحرا نورد، مجنوں کو کسی نے جنگل میں بیٹھا ہوا دیکھا، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، وہ ایک ریگزار میں بیٹھا ہوا تھا، انگلی سے کچھ ریگ لکھ رہا تھا۔ تو اس آدمی نے پوچھا، گفت اے مجنون شیدا چیست این، اس نے کہا اے عاشق مجنون، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ زمین پر میں نویسی نام بہر کیست این، زمین پر یہ خط کس کو لکھ رہا ہے؟ پورے ریگزار کے اندر تو لکھتا جا رہا ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، اس نے کہا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر طرف میری محبوبہ لیلا کا نام ہو اور درمیان میں یہ عاشق زار بیٹھا ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا خاطر خود را تسلامی دہم، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ، ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا، تو بغربت دیدئی بس شہرہا، تو نے سفر میں
دنیا کی سیر کی ہے اور بہت سے شہر تو نے دیکھے ہیں، اب یہ بتا کہ پس کو دامی شہر زاہا خوشتراست، ان شعروں میں کون سا شعر سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ گفت آن شہر کی آن جا دل برا، وہ شہر سب سے بہتر ہے، خوبصورت ہے کہ جہاں محبوب رہتا ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، وے خنک شہر کے آنجا دل براست۔ مدینہ منورہ کی مٹی تمام کائنات سے بہتر ہے، تمام دنیا سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ رہتے ہوں، اور جہاں محبوب رہتا ہو تو وہ شعر تمام شعروں سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کلام پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد سمجھانا ہے کہ ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ کامیابی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے، اور انسان کی پریشانی نہ دولت سے جاتی ہے، نہ حکومت سے جاتی ہے، نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے سے جاتی ہے۔ پریشانی دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نہ بیٹوں سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اس کے لیے ہمیں کامیابی ڈھونڈنی ہے، تو اس کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جس نے ظاہر اور باطن کی صفائی اختیار کی، قد افلح من تزکا۔ دوسری چیز وذکر اسم ربہ، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ اور تیسری چیز فصلی، نماز پڑھی۔ تو انسان کی کامیابی کا دار و مدار ان 3 چیزوں پر ہے، صفائی پر، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، اور نماز پر۔ جو ان 3 چیزوں کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے، کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں آتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔